اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 سے لے کے آیت نمبر 69 یعنی کہ رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 7 تک مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے جو پچھلی نشست تھی اس میں ہم نے اسی سورہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کی کچھ چیدہ باتیں جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی نظر صرف اور صرف اللہ کریم کی خوشنودی کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، اور ان کی توجہ کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ کریم کی رضا ہوتی ہے، وہ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پھر مدد اللہ کریم ایسے طریقوں سے فرماتے ہیں جو عقل انسانی سے ماورا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دی گئی تھی کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو وہی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو کر ان کے اوپر سلامتی والی بن گئی۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی من مرضی کرتے ہیں وہ ہر دور میں گھاٹے سے دو چار ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، جیسے قوم عاد، سمود، قوم لوط کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں انہوں نے ہر دور میں پیغام حق لوگوں تک پہنچایا ہے، اور سب سے پہلے خود اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکامات ہیں یہ ناقابل عمل تھے۔ اور جو حق کی مخالفت کرتے رہے ہیں ان اقوام کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اصل قوت اور اختیار اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، اور نوع انسانی کی فلاح یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ تلاش حق کے لیے علم حقیقی کا حصول اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں تفکر کرنا کامیابی کا زینہ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت فرمائیں اس سے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب، اور قائم کریں صلاۃ۔ اتلو تلاوت فرمائیں، بتلائیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، تاکہ اس کے انوار، اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں، جو اس کے فائدے ہیں وہ سب کے اوپر آشکار ہو جائیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ جو ہے وہ روکتی ہے، وہ تو منع کرتی ہے فحاشی سے اور منکرات سے۔ اب صلاۃ کا مقصد بیسیکلی اپنے مالک حقیقی سے تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، تو جب آپ ریگولرلی صلاۃ قائم کریں گے تو انشاءاللہ یہ تعلق جو ہے یہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور آپ کو حدیث مبارکہ بھی یاد ہوگی کہ جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو یوں جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یوں نہیں تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب فحش جو ہے، فحش کے بارے میں لاسٹ ٹائم جو ہم نے رکوع پڑھا تھا اس کے بارے میں بھی فحاشی کے بارے میں بات کی تھی، اور منکرات کے بارے میں بات کی تھی۔ تو فحاشی اور منکرات بیسیکلی جو کسی بھی معاشرے کی اچھی قدریں ہیں، کسی بھی قانون جو معاشرے کے ساتھ قانون تعلق رکھتے ہیں، جو قانون فطرت ہیں، اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ فحاشی اور منکرات میں آتی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑھ کر ہے۔ اب ذکر سے مراد ایک زبانی کلام میں ذکر بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن ذکر سے مراد یاد دہانی بھی ہوتا ہے، ریممبرنس، کہ اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بے شک دل تو سکون پاتے ہیں اللہ ہی کے ذکر سے۔ واللہ یعلم ما تصنعون،
اور اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے جانتے ہیں۔ ما تصنعون، جو بھی تم کام کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، جو بھی کوئی ہنر مندیاں یا کاریگریاں کرا، یہ تصنعون کا روٹ ورڈ جو ہے یہ صنع، سواد نون عین، جس سے اب صنعت کا لفظ بھی بنتا ہے کہ کوئی چیز بنانا، کسی چیز پہ عمل کرنا، کسی منصوبے پہ عمل کرنا، کوئی سکل جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ مجادلہ کریں اہل کتاب سے مگر بطریق احسن۔ اب تجادلوا یا مجادلہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بحث مباحثہ، ایک تبادلہ خیال کرنا، ڈسکشن کرنا، لیکن ایسی ڈسکشن جس میں آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہیں وہ دونوں شامل ہوں۔ اس لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں استدلال کرنا کہ دلیلیں دے کے کسی دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اب جو اہل کتاب ہیں ان سے آپ کہیں کہ ہم ایمان لائے اس پہ جو نازل ہوا ہماری طرف اور جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف۔ اور اب آگے آپ دیکھیے کہ جو کامن بات ہے دونوں میں، سب اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود وہ تو الہ واحد، تو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو ہیں اسی کے مسلم۔ کہ جس مرضی ہے کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب کا حقیقی خالق اور مالک اللہ کریم ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کامن ہے ہم سب میں۔ اور اگر ہم اسی بات کو بنیاد پکڑ لیں تو اللہ کی وحدانیت کو مان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا یہی نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل فرمائی ہے آپ پہ کتاب، جس طریقے سے پہلوں پہ کتاب نازل فرمائی تھی اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی کتاب جو نازل کی گئی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جنہیں دی گئی تھی کتاب وہ تو ایمان لاتے ہیں اس پہ۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہیں ان میں سے لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا سوائے کافروں کے۔ یہ لفظ جو یجحد ہے ذرا غور کریں، عام طور پہ اسے مکس کیا جاتا ہے جہاد کے ساتھ، جہد کے ساتھ، لیکن دونوں الفاظ بالکل مختلف ہیں۔ یجحد، جیم ہے حلوے والی، ہا جسے ہم کہتے ہیں حلوے والی ہے، اور دال، اس کا مطلب ہے تردید کرنا، کسی چیز کو ڈینائی کرنا یا کسی کے حق کو ریفیوز کر دینا، کسی کا حق دینے سے یا حق ماننے سے انکار کر دینا، یہ جہاد ہے، جیم ہے دا۔ میرا جو دوسرا جس سے جہاد ہے وہ ہے جیم اور وہ چھوٹی ہے ہم کہتے ہیں، اور دال، جیسے آپ جہاد کا لفظ لکھتے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹو میک این انڈیور، ٹو اسٹرائیو، ٹو میک ایفرٹ۔ تو میں چاہتا کہ یہ دونوں کا میننگ بھی ہے کہ ایک چھوٹی ہے اور ایک وہ حلوے والی ہے، لفظ اسی سے بن رہا ہے لیکن یہ فرق بھی آپ پہ واضح ہو جائے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں تلاوت کرتے تھے آپ اس سے پہلے کسی بھی کتاب کو، نہیں تلاوت کرتے تھے آپ اس سے قبل کسی بھی کتاب کو۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ خطاطی کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، تخطہ لکھنا، خطاطی کرنا۔ الا ارتاب المبطلون، اور اگر ایسا ہوتا تو ضرور عدم یقینی میں پڑ جاتے یہ باطل پرست۔ یہ عدم یقینی ترجمہ کیا گیا ہے ریب، لفظ آتا ہے الارتاب، رتاب، ریب جو ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ریب ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، تو ریب کا تعلق شک کے ساتھ ہے۔
تو یہ بیسیکلی قرآن کریم میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا عمومی طور پہ جو ترجمہ ہے وہ شک کا کیا جاتا ہے۔ شک کا لفظ بذات خود بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے شین کاف کاف۔ تو شک کسی چیز میں بے یقینی ہونا، تردد میں ہونا، کسی وجہ سے دھوکے میں پڑ جانا، کہ ایسا شبہ پڑا کہ آپ دھوکے میں پڑ گئے۔ اب ریب جو ہے، ریب کا روٹ ورڈ ہے رے یہ بے، کہ کسی کو شک میں یا عدم یقینی میں ڈال دینا، یہ ٹو کاز اے ڈاؤٹ، ٹو کاز انسرٹینٹی اور ٹو کاز اے سسپیشن۔ وہ بات سے بھی ہو سکتا ہے، وہ بات میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز پیش کرنے میں بھی ہو سکتا ہے، کہ کسی کو شک یا عدم یقینی یا بے چینی کی کیفیت میں ڈال دینا۔ جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کاز ڈاؤٹ، ٹو کاز انسرٹینٹی، ٹو کاز سسپیشن، اور ٹو کاز سم ون ان ٹو ڈاؤٹ اور ڈسکویٹنگ، مطلب کہ یہ ایسا آپ کے اندر شک جو ہے یہ ہلچل مچا دیتا ہے۔ اور تیسرا جو لفظ آتا ہے وہ ہے مری، جس کا روٹ ورڈ ہے میم رے یہ۔ مری کسی چیز کے بارے میں جھگڑنا، اس کے بارے میں بحث کرنا، یا کسی چیز یا بات کے بارے میں اندیشہ ہونا۔ اس کا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹو ڈسپیوٹ اور ٹو آرگو کنسرننگ اے تھنگ اور ٹو کیری آؤٹ اے ڈیبیٹ کنسرننگ اے تھنگ۔ اب قرآن کریم کی تقریباً 6 آیات ایسی ہیں جن میں شک اور ریب کا لفظ جو ہے یہ دونوں الفاظ ایک آیت میں آئے ہوئے ہیں۔ جیسے سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 9 ہے، وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہمیں تو شک ہے، ہمیں تو شک ہے اس راہ میں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو کہ یہ ہے خلجان میں ڈالنے والا۔ تو یہاں پہ محمود الحسن صاحب نے جو ترجمہ کیا ریب کا، وہ ہے خلجان میں ڈالنے والا، جس سے آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے اور آپ کو بالکل ایک بے یقینی سی لگے۔ اور اسی کی ایک اور مثال جو ہے وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 14 بھی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جن کو ملی ہے کتاب ان کے بعد وہ البتہ اس میں سے شک میں ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ تو چین نہ لینے دینا، بے یقینی، عدم یقینی کی کیفیت پیدا کرنا، یہ ہے جو ریب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو آیت ہے آیت بینات، وہ یہ 2 مثالیں تھیں۔ اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں، بل ہوا آیتم بینات، بل ہوا آیتم بینات، یہ تو آیات ہیں بین، یہ آیات ہیں بین فی صدور الذین، ان لوگوں کے صدور میں، ان لوگوں کے دلوں میں، اوتل علم، جنہیں ملا ہے علم، کہ یہ جو آپ کو کتاب ملی ہے، نہ اس سے پہلے آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، تو یہ تو کتاب ایسی ہے جو کہ اہل علم کے سینوں میں روشن ہے۔ اس کا مطلب ہوا جو قرآن ہے، کیونکہ یہ آیتوں کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، کہ قرآن تو صرف اور صرف اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور نہیں انکار کرتے، نہیں بحث مباحثہ کرتے ہماری نشانیوں میں سوائے ظالموں کا۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، وہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوئی اس شخص پر، جو ابھی ہمیں کتاب سارا بتا رہا ہے، جو ہمیں پڑھا رہا ہے، جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کیوں نہیں نازل ہوئی ان پر نشانیاں رب کی طرف سے؟ کل، کہہ دیں، انما الآیات عند اللہ، کہ ساری کی ساری نشانیاں صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو ہوں صاف طور پہ تمہیں خبردار کر دینے والا، تمہیں متنبع کر دینے والا۔ تو نبیوں اور رسولوں کا کام صرف اور صرف اللہ کریم کے پیغام کو ایز سچ اللہ کے لوگوں تک پہنچا دینا ہوتا ہے۔ باقی اختیار
ہر کسی کے اپنے پاس ہے کہ وہ اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو جو مان لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں، اور جو اسے سر مارتے ہیں پھر وہ ساری مارتے رہ جاتے ہیں۔ اولم یکفہم، کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ اولم یکفہم، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے نازل فرمائی آپ پہ کتاب جو تلاوت کی جاتی ہے ان پہ۔ ان فی ذالک الرحمہ، اس میں تو رحمت ہے، و ذکرہ، اور یاد دہانی، اس میں رحمت بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ تو یہاں پہ ذکر کا معنی تھوڑی دیر کے لیے یاد دہانی کا لیں، ان فی ذالک الرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون، اور یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے جو اسے مانتے ہیں۔ اسے یاد دلانے والا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ذکر کو تاکید کرنے والا، نصیحت کرنے والا، جس میں سمجھانے اور تنبیہ کرنے کے دونوں چیزیں شامل ہوں، اسے آپ کہتے ہیں ذکر۔ کہ اس قرآن کریم میں، اس کتاب میں رحمت بھی ہے اور یاد دہانی، نصیحت، فہمائش، تاکید، یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو ایمان لائیں، جو انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے کہ ہم اسلام لاتے ہیں، تو عملی طور پہ اس کا ثبوت دیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیں کافی ہے میرے اور تمہارے مابین ایک ہی گواہ، شاہد، کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ لوگوں کے درمیان شاہد کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور اسے تو علم ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ مانتے ہیں باطل کو، والذین آمنوا بالباطل، جو مانتے ہیں باطل کو، وکفروا باللہ، اور کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ ہیں خسارے میں پڑے ہوئے۔ تو باطل کے جو ڈفرینٹ میننگ ہیں، ایک تو ہم کہتے ہوتے ہیں جھوٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب دروغ گوئی، اس کا مطلب کھوٹ، اور اس کا مطلب ناراستگی، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں فالسہڈ، اور اللہ تعالیٰ کا انکار، اور اس سے دوری جو ہے ہمیشہ خسارے کا ہی باعث بنتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا، یعنی عمل سے اس کی شہادت دینا، اور اس کی جو قربت ہے وہ رحمت کا باعث بنتی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور انہیں بڑی جلدی ہے، اور بڑی جلدی مچاتے ہیں آپ سے عذاب کی، کہ ہمارے اوپر جو عذاب آپ کہتے ہیں، یہ اگر آپ یہ غلطی کرو گے تو عذاب آ جائے گا، وہ کیوں نہیں آتا؟ اجلت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور جلدی مچاتے ہیں آپ سے عذاب کی۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک اجل مسمى نہ ہوتی، اجل مسمى لیٹ ڈاؤن ٹرم، a specified term، ایک مدت مقرر نہ ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو آ جاتا ان کے اوپر عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، وہ تو آئے گا ان پہ، اگر ایسے ہی کام کرتے رہیں گے تو وہ آ کے رہے گا، بغتتاً، اچانک، وہ آ کے رہے گا اور آئے گا ان پہ اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہوگا انہیں اس کا کچھ شعور۔ اب یہ دیکھیں کہ آج ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑے ڈفرینٹ طرح کے ڈیوائسز جو ہیں وہ بھی ایجاد کیے گئے ہیں، کہ جی زلزلے سے پہلے کوئی خبر مل جائے، جو ڈفرینٹ عذاب آپ دیکھتے ہیں، دائیں بائیں آپ لوگ دیکھتے ہیں، ٹی وی میں خبریں بھی سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں کہ طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اتنے جدید آلات ہونے کے باوجود، اتنی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود بھی اکثر اوقات کوئی قبل از وقت وارننگ ہے وہ نہیں ملتی، اور اس کے بچاؤ سے بھی لوگ قاصر رہتے ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں بھی سامنے آتی رہتی ہیں، ایسی ایسی مصیبتیں سامنے آتی رہتی ہیں جو ان سے پہلے ظہور پذیری نہیں ہوتی، اور نہ ان کا کوئی علاج ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب اچانک آ جائے
تو اس کے بارے میں پہلے سے اندازہ لگا لینا کہ جی وہ ایسا ہوگا، ادھر سے آئے گا، اس کی یہ انٹینسٹی ہوگی، اس کے جہاز یہ نقصان ہوگا، ہم یہ بچاؤ کی تدبیریں کر لیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور وہ جو جہنم ہے اس نے تو احاطہ کر رکھا ہے، وہ اس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، وہ تو محیط ہے بالکافرین، کافروں پر۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، یوم جس دن یغشاہم العذاب چھا جائے گا ان کے اوپر عذاب، آ گھیرے گا انہیں عذاب، ہر طرف سے ڈانپ لے گا، من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم ان کے پاؤں کے نیچے سے، لیکن اوپر سے بھی نیچے سے، مطلب ہر طرف سے گھیر لے گا۔ وَيَقُولُ، اور کہا جائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو آج مزہ جو تم عمل کرتے رہے ہو، جو اعمال کیے تھے آج ان کا بدلہ پاؤ۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین تو وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو صرف میری بندگی کرو۔ اب یہ جو ارضی واسعہ، جو وسط زمین کی بات کی گئی، آپ کو یاد ہے کہ زمین میں ہر طرح سے وسعت ہے، رقبے کے لحاظ سے آپ کہیں تب بھی، وسائل کے لحاظ سے کہیں تب بھی، ٹیمپریچر کے لحاظ سے کہیں تب بھی، گریڈینٹ کے لحاظ سے کہیں تب بھی۔ اگر کسی بھی جگہ اگر اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو اس جگہ سے ہجرت کر دے، اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ جہاں جو میرا کاروبار جمع ہوا تھا اس کا کیا بنے گا۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تمہیں زندگی گزارنے کے ایسے مواقع دوسری جگہ بھی مل جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو چکھنی ہے موت۔ تو یہ نفس ہے بیسیکلی جو ٹیسٹ کرے گا ڈیتھ کو، اور موت کا لفظ جو ہے موت، اور صالح اعمال کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ضرور رکھیں گے انہیں جنت، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا تھا لَنُبَوِّئَنَّهُم، تو اس کا روٹ ورڈ ہے بوا، بے واو الف، کہ ہم انہیں ضرور بسائیں گے، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے۔ surely will settle them, surely will lodge them۔ غرفان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے غرف، غین رے فے، جس کا مراد اونچی جگہ بھی ہوتی ہے اور اس سے مراد اونچا مقام یا اونچا عہدہ بھی ہوتا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اب یہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا پچھلی آیت میں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ان کے اعمال جو اعمال صالح کیے تو ان کو ایک اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے۔ اب ان کی دو خوبیاں جو ہیں اس آیت میں دی گئی ہیں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا تھا اور اپنے رب پہ توکل کیا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات چیت ہم صبر اور توکل کے حوالے بھی کریں، کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی تدابیر اور جو کوششیں ہیں اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اپنے ارادے کی نفی کر کے اللہ کو قادر مطلق جان لے، اور اپنے کاموں میں اگر کوئی تاخیر ہوتی ہے یا کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اس پہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے، اور قدرت کی طرف سے پھر جو بھی آتا ہے وہ پوری کوشش پوری محنت کرنے کے بعد اب قدرت کی طرف سے جو بھی نتیجہ بنتا ہے اسی پہ راضی ہو جائے، اسی پہ قانع ہو جائے۔ یہ نبیوں کی صفت ہے، صبر جو ہے یہ نبیوں کی صفت ہے، اور یہ آداب زندگی سکھاتا ہے، اور ایک بندے کو اسفل کی سٹیج سے لے کے علیین کی جانب یہ لے جانے والی قوت ہے۔ اب یہ جو ایکسٹریکٹ میں نے پورا صبر کا مفہوم دیا، یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی جو ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241۔
اب میں ٹی وی بھی آن کر دوں. تو یہ جو صبر کی ڈیفینیشن تھی، آپ یاد کریں وہ جو آیت ہے اللہ مع صابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنا کہ جو صبر نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ جب آپ جلد بازی کریں گے تو اللہ آپ سے دور ہو جائے گا. اسی کے صبر کے جو باقی کچھ اور جو میننگز ہیں کہ برداشت کرنا، صبر کا ایک میننگ برداشت کرنا بھی ہے، لیکن برداشت بردباری سے کرنا ہے، یہ طریقے سلیقے سے کرنا ہے، مجبور بن کے نہیں. ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، مستقل مزاج رہنا ہے، اور اپنی جگہ اپنی حق بات پہ ڈٹے رہنا. اب دوسرا لفظ تھا توکل. تو توکل کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے واو کاف لام، جس کا ایک لٹرل میننگ ہے کہ اپنے معاملات کسی دوسرے کے سپرد کر دینا. اور اسی روٹ ورڈ سے وکیل کا لفظ بھی بنتا ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی کو وکیل کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی جگہ جا کے سارے دلائل دے رہا ہوتا ہے، مختلف شہادتیں پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا ایک میننگ ہے کسی دوسرے پہ بھروسہ کرنا، کہ آپ کی جگہ وہ سارے معاملات کو سنبھال لے گا. تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ another with one's affair، انٹرسٹ someone with own affairs. اسے آپ to confide into، to commit to. اللہ سے توکل سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ کریم کے سپرد کر دے. اللہ پہ توکل مستحکم کرنے کے لیے ایمان کا ہونا سب سے پہلی شرط ہے. لیکن اس کے بھروسے کا، اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانا ہے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. نو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ عمل کی راہ ہی آپ چھوڑ دیں. اس کا صحیح میننگ یہ ہے کہ عملی جہد و جہد میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، اور جتنی آپ سے پاسبل ہے وہ ساری کی ساری آپ کوشش کریں، اور نتیجہ اللہ کریم کی ذات پہ چھوڑ دیں. اب اس کی ایک عملی مثال جو قرآن کریم میں ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ طوفان آنا ہے، تو وہ بیٹھ کے صرف کوئی تسبیحیں پڑھنے نہیں لگ گئے تھے، کشتی بنانے لگ گئے تھے. کشتی بنانے لگ گئے تھے تاکہ آنے والے وقت کا صحیح طریقے سے جو آگے جو سٹیپس لینے چاہیے وہ کیے جائیں. یعنی آپ نے کشتی تیار فرما کے عملی جدوجہد کی ایک حقیقی مثال دی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ہیں، دابہ جاندار، لا تحمل رزقا، جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق. اگر دائیں پہ نظر ماریں کیا پرندوں نے کوئی اسٹورنگ کی ہوتی ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہوتی ہے؟ صبح اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کر کے نکل پڑتے ہیں، اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں. اللہ یرزقھا، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی. یہ ٹھیکہ اسی نے لے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں لے رکھا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی ہے سننے والا اور علم رکھنے والا. ویسے کیا حیرانی کی بات ہے، جس چیز کی ذمہ داری اللہ کریم نے اپنے سپرد لے رکھی ہے، ہم اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے رزق کا کیا بنے گا. آپ کے اوپر کوشش کرنی لازم ہے. جہاں اگر توکل کو سامنے رکھیں تو پرندوں کا توکل یہ نہیں ہے
کہ اپنے گھونسلے میں ہی بیٹھے رہیں، بلکہ اللہ کو یاد کر کے نکل پڑتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سارا دن، جہاں سے تھوڑا بہت ملا کھا لیا اور بھرے پیٹ رات کو واپس آ جاتے اور پھر اللہ کریم کا شکر کرتے۔ یہ پتہ نہیں انسان کو یہ اٹھائے پھرنے کی اور ذخیرہ اندوزی کی کہاں سے پڑ گئی۔ آپ دائیں بائیں نظر مار لیں، والا انسان تم، اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کریم کا آیات کا، اللہ کریم کے احکامات کا، وہ انسان تو ہوں، اگر آپ ان سے سوال پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے تخلیق کیا ہے السماوات والارض کو، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا ہوا ہے شمس و قمر کو، لیقولن اللہ، تو کہیں گے اللہ، تو کیا اٹھیں گے اللہ۔ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، اگر یہ مان رہے ہو کہ یہ اللہ کریم ہی ہے، تو پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ لگ رہا ہے؟ کہاں سے تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے؟ کہاں سے الٹی سمجھ تمہیں آتی ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بسط فرما دیتا ہے رزق میں، اللہ تعالیٰ بسط فرما دیتا ہے رزق میں، لمن یشاء، جو چاہتا ہے اس کے بندوں سے۔ بسط کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے وسائل میں اضافہ کر دینا۔ بسط کا میننگ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایمپلیفیکیشن، کہ ایمپلیفیکیشن آف پروویژنس۔ باقی ڈفرینٹ میننگ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر بھی ہیں۔ بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، افزوں کر دیتا ہے، دراز کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، وافر کر دیتا ہے، ایکسٹینڈ، ایمپلیفائی، آؤٹ اسٹریچ، میک اٹ ابنڈنٹ، یہ سارے میننگ۔ لمن یشاء، جو چاہتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق وسیع کر دیتا ہے جو اس سے وسیع رزق کا طلبگار ہوتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور نپا تلا بھی اسی میں۔ تو جو چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے تو اسے پھر وہ سارے کام کرنے ہوں گے جس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ تو اگر حرکتیں آپ ایسی کریں کہ آپ کی معیشت تنگ کر دی جائے تو یہ اختیار بھی آپ کے اپنے پاس ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو تو ہر شے کا علم ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کی ایفرٹ کس ڈائریکشن میں ہے، اسے سارا نون ہے۔ والا انسان تو ہوں، اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے پوچھیں، من نزل من السماء ماء، کس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، یا کون آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فاحیا بہ الارض، کہ احیا پاتی ہے اس سے زمین، احیا پانا، ریوائیو ہو جانا، زندہ ہو جانا، من بعد موتہا، بعد از موت، لیقولن اللہ، تو کیا اٹھیں گے اللہ، قل الحمدللہ، تو کہیں الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اب دیکھیں موتہا، موت کا روٹ ورڈ تو آئی ایم شور آپ لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگا، میم واو تے، لیکن موتہا، اس کی موت، اس کا مرگ، اس کے دم نکل جانا، اور موت کا میننگ ہوتا ہے محروم ہو جانا۔ لٹرل میننگ کیا موت کا؟ محروم ہو جانا۔ تو بیسیکلی اس جوہر سے محروم ہو جانا جو زندگی کا باعث ہوتا ہے۔ جب وہ جوہر نکل گیا ساری حرکت بند۔ جس طرح زمین جب پانی سے محروم ہو جاتی ہے تو اس کی افزودگی کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ناپید ہو جاتی ہیں، اور جب پانی اسے ملتا ہے تو دوبارہ ریوائیو ہو جاتی ہے، یعنی اس کا احیاء ہو جاتا ہے، ریوائیو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب جسم انسانی سے روح کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، تو جسم پہ تو موت وارد ہوتی ہے، موت کا ذائقہ نفس چکھے۔ اب بات ہو رہی تھی عقل کی،
کہ بال اکثرم لا یعقلون۔ اب عقل جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک دی ہوئی چیز ہے۔ تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عقل اور جو صلاحیتیں ہیں اسے اپنے نظام حیات پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیتا ہے۔ جب اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا شروع کر دے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ کو پہچاننے کا سفر جو ہے وہ بھی آگے بڑھے گا۔ اور یہ جو غور و فکر کی صلاحیت ہے یہ صرف اور صرف بنی آدم کو ملی، اور یہ اس کا اصل سرمایہ ہے۔ وَمَنْ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ جو حیات زندگانی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ تو صرف لغو و لعب ہے۔ لغو و لعب کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یقیناً دار آخرت ہے اصل زندگی۔ حیوان، اس کا آپ دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ ہے زندگی۔ احیا بھی جا پڑے تھے روٹ ورڈ اس کا بھی وہی ہے، یہ حیاتی زندگی، حقیقی زندگی، ریل۔ الحیوان طریقہ زندگی، زندگی گزارنے کا سلیقہ، ایک اچھی طرز زندگی۔ لو کانوا یعلمون، اگر انہیں علم ہو جائے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو صرف کھیل تماشا ہے، ایک نظروں کا دھوکہ ہے، تو جو اصل زندگی ہے وہ تو صحیح جو طرز زندگی ہے اس میں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب یہ سوار ہوتے ہیں اپنی کشتی میں، اپنے فلک میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے دین۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ بچا کے لے آتا انہیں خشکی پہ، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو شرک کرنے لگ جاتے۔ اب راکبو آپ جیسے گھوڑے پہ سوار ہوتے کہ جی پاب رکاب ہونا، کہ رکاب پہ آپ ایک پاؤں رکھ کے سوار ہو جاتے ہیں، تو اسی سے یہ میننگ بنتا ہے کہ سوار ہونا، لیکن سوار ہو کے آپ چل پڑتے ہیں، آپ پاب رکاب ہو کے ادھر کھڑے نہیں رہتے، اس لیے اس کا ایک میننگ وہ بھی بنتا ہوتا ہے لنگر اٹھانا، یا کسی نئے کام کی شروعات کرنا، کسی نئے مہم کی شروعات کرنا، اسے بھی راکب اگائے۔ اب کشتی جب سوار ہوئی تو اس کے بعد کشتی نے چلنا ہے، ادھر کھڑے نہیں رہنا، آپ ایک نئے سفر پہ نکلے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اب یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ جو پچھلی پارٹی تھی جو شرک کرنے لگ جاتے ہیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کرتے رہیں جو دیا ہے ہم نے انہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تمتع کرنا، فائدہ اٹھانا، مستفید ہونا، مزے لینا، انجوائے کرنا۔ جیسے ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جی حج تمتع، کہ آپ گئے تو حج پہ تھے لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ نے پہلے عمرہ کر لیا۔ تو جس حج سے پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے مکہ میں آپ سٹے کرتے ہیں، پھر آپ حج کرتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے حج تمتع، کہ آپ نے فائدہ اٹھایا اس موقع کا۔ لِيَكْفُرُوا، تاکہ وہ انکار کریں، وہ کفر کریں، بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور اس سے تمتع کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ چند دن کی بات ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ انا جعلنا حرما، کہ ہم نے بنا دیا ہے حرمت والا، آمنن، باامن، ہم نے ایک جگہ حرمت والی باامن بنا دی ہے۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ماحول سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ باطل پہ ایمان لاتے ہیں؟
افا بالباطل یؤمنون، تو کیا یہ باطل میں یقین رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، کھانا پینا بھی ہوتا، رزق بھی وہی دے رہا ہے، ساری زندگی پروویژنز وہی دے رہا ہے، زندگی بذات خود اسی کی دی ہوئی ہے، عقل سمجھ بھی ساری اسی کی دی ہوئی ہے، امن کی حالت بھی اسی نے دی ہوئی ہے، تو پھر بھی انکار اسی کی نعمتوں کا۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن افترا علی اللہ کاذبا، جو افتراء کرے اللہ پر کذب سے، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، جو گھڑ گھڑ کے اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں لگائے، او کذب بالحق لما جاء، یا تکذیب کرے حق کی جب بھی اس کے پاس پہنچے، اسے جھٹلائے، اس کا انکار کرے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ایسے لوگوں کے لیے فٹ ٹھکانا نہیں ہے؟ کیا جو جہنم ہے ایسے لوگوں کا صحیح ٹھکانا نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا، اب ایک دوسری پارٹ ہے، والذین جاہدوا فینا، اور جو جہد کرتے ہیں ہماری خاطر، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور سجا دیں گے انہیں اپنی راہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہیں حسن کارکردگی دکھانے والے، محسنین احسان کرنے والے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جو لوگ ہماری راہ میں مسلسل جدوجہد کریں گے تو ہم ان پر اپنی ذات کی معرفت کی راہیں کھول دیں گے۔ لفظوں پہ ذرا غور کریں، جاہدوا فینا، اگر ہم پیورلی لفظی ترجمہ پہ جاؤں تو جو جہد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہم میں، اللہ کی ذات میں تفکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش کیے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے جو اللہ کا وعدہ ہے، لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ کریم ان کے لیے ہدایت کی راہیں، معرفت کی راہیں کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ تو ساتھ ہیں محسنین کے، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ اب اس کا ایک مختصر سا خلاصہ ان تینوں رکوعوں کا، کہ صلاۃ قائم کرنے سے آدمی فحاشی اور منکرات سے دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود غور کر لیں، ہمارے میں سے خود بھی کئی ہیں باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی طرح طرح کے الٹے پلٹے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ تو غلط ہو نہیں سکتا، تو پھر ہمیں ضرورت ہے ہم ذرا اپنے دامن میں جھانکیں کہ ہمیں صلاۃ کیوں نہیں روک رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم وہ جو دعائی بنا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ریسیپی تو اللہ نے بالکل ٹھیک بتائی، ہمارے میں گڑبڑ۔ دوسری چیز، جو آسمانی کتب ہیں ان کی بنیاد وحی الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے تفکر سے جان لیتے ہیں کہ ان کے پاس جو پیغام پہنچ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور جو لوگ غور و فکر سے عادی ہیں وہ عام طور پہ بغیر سوچے سمجھے حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور رزلٹ کیا ہے؟ کسارے میں جا پڑتے ہیں۔ اور صبر اور توکل، یہ دو چیزیں ہیں، اگر ساتھ شکر بھی شامل کر لیں تو یہ ہیں جن کا نیٹ رزلٹ استغنا ہوتا ہے۔ صبر اور توکل بندے کو استغنا کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر آپ تینوں چیزیں شامل کر لیں کہ صبر، شکر اور توکل، تو پھر انشاءاللہ آپ اس کا نیٹ رزلٹ جو ہے وہ استغنا ہوگا۔ اور جو آخری چیز ان تینوں رکوع میں تھی کہ نظام کائنات میں جو عملی جدوجہد ہے یہ ہے کامیابی کا دن، لیکن جو صرف اور صرف زبانی کلامی دعوے ہیں وہ بے حقیقت ہیں۔ اب اگر ہم اوورآل پورے سورہ العنکبوت کو دیکھیں تو ہمارے سامنے دو راہ عمل جو ہیں وہ
اس صورت میں بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب میں اس ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ اور مسلسل کوشش، یہ ہے جو کامیابی کی ایک راہ عمل یہ ہے۔ اور دوسری راہ عمل کیا ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں زندگی گزار لیں۔ اور سب سے بڑا میسج جو سورہ العنکبوت میں ہے وہ ہے غور و فکر۔ اور غور و فکر کس میں کرنا ہے؟ نظام کائنات میں۔ اور یہ دعوت جو ہے یہ اللہ کریم نے سب کو دی ہے، مسلمانوں کو بھی اور سب لوگوں کو۔ اور یہ مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس غور و فکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچاننا شروع کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ معرفت کا سفر آسان ہو جائے گا۔ کائناتی فارمولے جو ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، جنہیں تخلیقی فارمولے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کائنات کے رب کو آپ جان سکتے ہیں، آپ اسے پہچان سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنی زندگیاں سنوار کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔